الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی 669 نمبر کی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی۔ راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف صبح سویرے آتا ہے یا سورج کے زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھلتے کے بعد مسجد میں آتا ہے، یعنی صبح شام کسی بھی وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے جب وہ مسجد کی طرف صبح کے وقت آتا ہے یا سورج کے ڈھلنے کے بعد آتا ہے، یعنی زوال شمس کے بعد، زوال کا وقت ہوا اس کے بعد آتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے، چاہے دن کے شروعات والے حصے میں یا پھر سورج کے زوال کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، چاہے وہ نماز کے لیے آ رہا ہو، چاہے وہ علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہو یا علم سکھانے کے لیے آ رہا ہو یا کوئی اور اچھے کام اور اچھے مقصد کے لیے آ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے آ رہا ہو، کچھ نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، یہ تمام اچھے مقصد کے لیے اگر مسجد میں جب انسان آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے نزل تیار کرتا ہے۔ نزل کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان آنے کے وقت انسان جو کچھ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، کھانے کے لیے تیاری، پیش کرنے کے لیے تیاری، جو کچھ بھی تیار کر کے رکھتا ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہاں تیار کرتے ہیں؟ جنت میں تیار کرتے ہیں ایسے انسان کے لوگ۔ کب تیار کرتے ہیں؟ جب آتا ہے، کلما غدا او راحا، جب آئے گا صبح کے وقت یا شام کے وقت، تو جب ایسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تیار کریں گے۔ اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف آنے کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ مسجد وہ مقدس مقام، وہ مقدس جگہ ہے کہ جس کی طرف انسان نیک مقصد کو لے کر آئے گا تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ جو ایکسٹرا مل رہا ہے وہ کیا؟ اس کو اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی حاصل ہو رہی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی پابندی کی جائے، اس پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ بار آدمی کس لیے زیادہ مقصد اس کا ہوتا ہے؟ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا۔ تو کوئی اور کام کے لیے نہیں آ رہا تو کم سے کم یہاں تو اس لیے آتا ہی آنا ہے، تو جب بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کو نیت میں بھی شامل کر لے، اس کو نیت میں بھی شامل کر لے۔ آپ دیکھیے جو لوگ مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر دیگر اور مقصد تو چھوڑ دیجئے، اگر مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، سوچیے وہ کتنے سارے خیر سے، کتنے سارے اجر سے، کتنے سارے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس ضیافت سمجھتے نا، مہمان نوازی جو اللہ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ باجماعت نماز ادا نہیں کر رہے ہیں مسجد میں آ کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں ان کی عزت میں، ان کی تکریم میں کیا کرتا ہے؟ مہمان نوازی کرتا ہے، اس کو کھانا پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ مہمان نواز ہے، مخلوق سے زیادہ اس کا کرم ہے، اور وہ کرم اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں؟ بہت عظیم مہمان نوازی کے لیے وہاں پہ سامان تیار کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے بندوں کے جتنے اعمال سب کے سب شمار ہو رہے ہیں، اللہ کیا لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سکون ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں شمار اور گنے نہ جا رہے ہو، محفوظ نہ ہو رہے ہو۔
اس میں یہ بتایا گیا کہ جب جب آ رہا ہے، جب جب اللہ تیار کر رہا ہے، معلوم کیا ہوا؟ ہر عمل انسان کا اللہ کے یہاں تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ بھی اس حدیث سے اشارتاً معلوم ہوا۔ تیسری بات، اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے، اس کی وضاحت ایک شکل یہاں پر ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ نہیں؟ فضل تو ہے، انسان اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اپنے لیے آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا رکھ رہا ہے؟ ایکسٹرا اجر بھی رکھ دیا ہے کہ مہمان، اس کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جتنا مقرر ہے اس سے زیادہ دینا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فضل بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جتنا کیا اتنا ملے، اس کو اجر بولتے ہیں، ہے نا؟ جتنا کیا اتنا ملے گا، یہ اجر ہے اور عدل ہے، یہ اجر ہے اور عدل ہے، انصاف ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دینا کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو دی ہے تاکہ اس بات سمجھ میں آ جائے۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے، جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کے لیے آنے میں ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے، خوشی اور رشک آنا چاہیے۔ اگر آپ خود نہیں آ رہے تو جو آ رہا ہے اس کے اوپر رشک آنا چاہیے۔ رشک کس کو بولتے ہیں؟ اس کو غبطہ بولتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی کو آپ نے نعمت میں دیکھا، نعمت میں دیکھنے کے بعد آپ کے اندر جلن محسوس ہوئی کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ اور غبطہ کسے کہتے ہیں؟ غبطہ کہتے ہیں کسی کے پاس آپ نے کوئی نعمت دیکھی تو آپ کے دل میں تمنا کیا آ رہی ہے؟ میرے پاس بھی یہ نعمت ہونی چاہیے، اس کے پاس ہے بہت اچھی بات، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے غبطہ، اس کو اچھا کہا گیا ہے، اس کو شریعت میں اچھا کہا گیا۔ اچھی نعمت کسی کے پاس دیکھو اور تمنا دل میں کیا جاگ رہی ہے؟ میرے پاس بھی ہو، لیکن یہ تمنا نہیں آ رہی کہ اس کے پاس چلے جائے۔ اور حسد میں کیا ہوتا ہے؟ تمنا دل میں جاگ رہی ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تمنا آ رہی ہے، کیا خواہش آ رہی ہے؟ اس کے پاس سے چلے جانا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں حسد۔ اور یہاں پر بتایا کہ کسی کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مسجد جا رہا ہے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، نفل کے لیے، کوئی اور اچھے کام کے لیے، اور آپ کو خوشی محسوس ہونا چاہیے۔ کتنا سعادت مند انسان ہے کہ اللہ کی مہمان نوازی میں جا رہا ہے۔ اور خود بھی جاتے وقت انسان کو، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی مہمان نوازی میں جا رہا ہوں۔ اس لیے علماء یہ کہتے تھے کہ جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو وہ یہ سوچے کہ بادشاہ نے سب کو بلایا، مجھے نہیں بلایا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ شادیوں میں کسی کو نہیں بلایا، کارڈ نہیں دیا، نہیں بتایا، ناراض ہو جاتا ہے، بلایا نہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ اتنے بار بلا رہا، آپ نہیں جا رہے، مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ اس لائق نہیں کی تو آپ کو بلایا جائے، حالانکہ اللہ بلا رہا ہے لیکن توفیق نہیں مل رہی آنے کی۔ تو بہرحال اس بات کو مسجد کی طرف جو آنا ہے اس میں انسان خوشی محسوس کرے۔ محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو خوشی محسوس کرے اور رشک محسوس کرے۔ اور اسی طرح کیونکہ اس لیے کہ جب وہ مسجد جائے گا اللہ کا مہمان بنے گا، اللہ کا مہمان بنے گا۔ یہ ہر مسجد کے ساتھ ہے، جو بھی کائنات میں مسجد ہے وہ ہر مسجد کے ساتھ ہے۔ جو مسجد میں انسان جاتا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو مخصوص ہے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، نفل کے لیے، تو اس مسجد میں جاتے وقت انسان کو یہ خوشی محسوس ہونا چاہیے۔ یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے تو واقعی ایمان ہمارا ہے۔ خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے تو ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا پھر دل کے اوپر گناہ غالب آ گیا ہے، یا دل کے اوپر جو ہے سیاہ نقطے بڑھ گئے ہیں، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال مسجد کی طرف جانے کی کیا فضیلت ہے وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حدیث رسول کی روشنی میں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں کثرت کے ساتھ مسجد کا رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک مقصد کو لے کر مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔